بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھے تھے میرا گھر، تو اس کا جو پہلا حصہ جو تھا وہ ہم نے کیا تھا۔ آج ہم کریں گے اس کا دوسرا حصہ، تو کرتے ہیں لیسن سٹارٹ۔ پڑھیں گے ہم جوڑ توڑ کے ساتھ۔ میم یہ ارے بڑیے رے میرے، الف زبر بے اب بے وابو ابو، تشدید ہے، شد ہے بے کے اوپر، اس لیے اس کو دو دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ آگے والے کے ساتھ۔ الف زبر بے اب بے وابو ابو، دال فے دف تیرے دفتر، میم یہ نون ساکن میں، کاف الف کام میم کام، کاف رے کرتے بڑیے تے کرتے، ہے یہ نون ساکن ہیں۔ میرے ابو دفتر میں کام کرتے ہیں، گاف دو چشمی رے گھر، کاف بڑیے کے گھر کے، کاف الف کام میم کام، گھر کے کام، الف زبر میم ام میم چھوٹی امی امی۔ تو پیارے بچوں کو پتہ ہے کہ جو تشدید ہے اس کے اوپر شد ہے، شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ آگے والے حرف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیم الف جان ان جان، کاف رے کرتے چھوٹے دی کرتی، ہے یہ نون ساکن ہیں۔ گھر کے کام امی جان کرتی ہیں، دال الف دا، دال الف دا دادا، جیم الف جان ان جان، دادا جان، میم پیش ہے لام ہل لام بڑیے لے محلے، میم پیش ہے لام ہل لام بڑیے لے حلے، کاف چھوٹے کی، دادا جان محلے کی، دال پیش دو کاف الف کانو دکان، سین بڑیے سے، چے یہ چی، زے یہ نون ساکن چیزیں، لام الف لا، کاف رے کر، دادا جان محلے کی دکان سے چیزیں لا کر، دال یہ دے تے بڑیے تے دیتے، دال یہ دے تے بڑیے تے دیتے، ہے یہ نون ساکن ہیں، دیتے ہیں۔ میم یہ نون ساکن میں، بے دو چشمی چھوٹی بی میں بھی، دال الف دا دادا، جیم الف جان ان جان، دادا جان، کاف بڑیے کے، سین الف سا تے دو چشمی تھ ساتھ، سین الف سا تے دو چشمی تھ ساتھ، دال پیش دو کاف الف کانو دکان پیرے پر، جیم الف جا تے چھوٹی تی جاتی، ہے واو نون ساکن ہوں، میں بھی دادا جان کے ساتھ دکان پر جاتی ہوں۔ ہے میم الف ما، دال حماد، میم پیش رے مد، غین یہ واو نون ساکن مرغیوں، کاف واو کو، دال الف دا نون الف نا، دال الف دا نون ہے نا دانا، پے الف پا نون چھوٹی نی پانی، پے الف پا نون چھوٹی نی پانی، دال یہ دے تے الف دا دیتا، ہے بڑی ہے دیتا ہے، ہے میم ہم، سین بے سب ہم سب، میم زیر لام مل، جیم پیش لام جل، کاف رے کر ہم سب مل جل کر، الف پہ اپ نون بڑیے نے اپنے، کاف الف کا میم کام، کاف رے کرتے بڑیے تے کرتے، ہے یہ نون ساکن ہیں، ہم سب مل جل کر اپنے کام کرتے ہیں۔ سین بے سب، بے پیش ہے تحت بہت، بے پیش بو ہے تحت بہت، خے واو خوشن خوش، ہے یہ نون ساکن ہیں، سب بہت خوش ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے جوڑ توڑ کے ساتھ میرے گھر کی جو ریڈنگ کی ہم نے۔ تو اب پیارے بچوں، آپ نے اس میں سے کرنی ہے املا، اپنی والدین کی مدد سے اور ٹیچرز کی مدد سے املا کرنی ہے۔ اس طرح آپ کو اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا بھی آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لیسن کو پڑھا ہے تو پھر آپ جو خالی جگہ وہ اچھے طریقے سے آسانی سے فل کر سکتے ہیں۔ جیسے خالی جگہ میں ہے، صحن میں ڈیش کا ڈربہ ہے۔ کس چیز کا ڈربہ تھا؟ مرغیوں کا ڈربہ۔ اب وہ صحن میں ڈیش اگاتے ہیں، کیا اگاتے ہیں؟ سبزیاں اگاتے ہیں۔ بھائی کا نام کیا تھا؟ حماد تھا، بھائی کا نام حماد ہے۔ ہم چیزیں ڈیش کی دکان سے لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ محلے کی دکان سے۔ اب ہے درست جملے پہ ٹیکا اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے۔ دادا جان، دادی جان اور ابو امی ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ ایک کمرے میں رہتے تھے؟ نہیں تو الگ الگ کمرے میں رہتے تھے، آپ نے کراس کرنا ہے۔
گھر کے صحن میں آم کا درخت ہے، تو پیارے بچوں کس چیز کا درخت تھا؟ جی، جو اچھے بچے ہیں، جو پیارے بچے جنہوں نے پوری توجہ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی ریڈنگ کی ہے، ان کو پتہ ہے آڑو کا درخت تھا۔ ابو کھیتوں میں کام کرنے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں ابو؟ کھیتوں میں کام کرنے جاتے ہیں۔ پیارے بچے اس کا جواب دیں گے، رپلائی کریں گے۔ ابو کہاں کام کرتے ہیں؟ دفتر میں کام کرتے ہیں۔ مرغیوں کو دانہ پانی حماد دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ حماد دیتا ہے یا امی ابو دیتے ہیں؟ جی، پیارے بچوں کو پتہ ہے جو حماد ہے وہ دانہ دیتا ہے، درست ہے۔ گھر کے سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں لڑائی جھگڑے سے؟ جی، مل جل کے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں کو اس کا آنسر پتہ ہے۔ اب اس کے آپ لوگوں نے دینے ہیں اس کے سوالوں کے جواب۔ صحن میں کون سا درخت ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پیارے بچوں کو پتہ ہے کس چیز کا پیارے بچوں درخت تھا؟ آڑو کا۔ دیکھیں انہوں نے وہی جو ہے اس میں خالی جگہ میں غلط درست میں دیا ہے، تو غلط درست میں اب اگر بار بار 2 دفعہ بچے ریپیٹ کریں گے تو ان کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ گھر میں کون سا جانور ہے؟ گھر میں مرغیاں اور بلی ہیں۔ گھر میں کل کتنے لوگ رہتے تھے؟ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 6 لوگ رہتے ہیں، جس میں دادا دادی ابو امی اور حماد اور بہنی۔ آپ گھر کے کون سے کام کرتے ہیں؟ پیارے بچوں آپ نے گھر میں جو ہے نا بتانا ہے، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی مما کے ساتھ کیا ہیلپ کرواتے ہیں؟ اچھی بات ہے والدین کے ساتھ ہیلپ کروانا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے، کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ اپنے ماما کے ساتھ کیا کیا کام کرواتے ہیں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ماما کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں، برتن اٹھا کے کچن میں رکھ دیے، سب کو ماما کے ساتھ مل کے کھانا سرو کیا، ماما یا پاپا کو چیز مانگے ان کو لا کے دیں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، دادا اور دادی کی مدد کرتے ہیں، تو سب مل جل کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کہا جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ بچوں کے گروپ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کے گروپ بنا کے بہن بھائی آپس میں اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اب ہے 1 منٹ میں درج ذیل بے معنی الفاظ پڑھیں۔ بے معنی ہوتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، با معنی ہوتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے، یہ ہے بے معنی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے پیارے بچوں آپ نے اس کے بھی توڑ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بس ایسے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کی جو اردو ہے نا اس میں آپ بہتری لا سکیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ اس کے جوڑ توڑ کریں گے تو اس کے اپنے پاس سے جو بے معنی الفاظ بے ڈھنگے الفاظ ہیں ان کو بولیں گے تو آپ کو اس طرح الفاظ بنانے آ جائیں گے۔ بیوا بوت الفتا بوتا، میوا مون عنوانو مونو، ٹے واؤٹو سنواسو ٹو سو، سین الف سا کا چھوٹے کی ساکی، جیم الف جا چے واچو جا چو، رے واو رو سے چھوٹی سی روسی، میم الف ماں کاوا کو ماکو، نون یہ نے نون وانو نینو، نون وانو تے چھوٹی تی نوتی، سواد الف سا لام والو سا لو، بے دو شملی بھا تے واو تو بھا تو، چے واو چو جیوا جو چو جو، چے دو چشمی واو چھو سین چھوٹی سی چھو سی، کاف دو چشمی الف کھا ٹیلف ٹا کھا ٹا، کاف واو کو، نون واو نو ٹے واٹو نو ٹو، میم الف ما سین الف سا ما سا، چے دو چشمی واو چھو جیم چھوٹی جی چھو جی، میم واو مو چے دو چشمی واو چھو مو چھو، پے دو چشمی الف پھا کاف الف کا پھا کا، نون الف نا سین واسو ناسو۔ تو پیارے بچوں اب ہے گرامر۔ تو مجھے وہ بکس بہت اچھی لگتی ہیں جس میں کہ آپ لوگوں کو اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ گرامر بھی موجود ہوتی ہے، آپ کو گرامر کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اس میں ہم پڑھیں گے ختمہ، سکتہ اور سوالیہ، یہ رموز اوقاف ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ مکمل ہونے کے بعد لگایا جاتا ہے، جیسے میرا نام مریم ہے، ان کے جب جملہ کوئی بھی مکمل ہو جاتا ہے اس کے جو اینڈ پہ لگاتے ہیں علامت اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ تو اب ہے سکتہ، جملے کے درمیان ذرا رکنے کی علامت ہے، جیسے آم، سیب، ناشپاتی اور انگور لاؤ، ٹھیک ہے؟ اس میں جو فروٹ ہے جو پھل ہیں ان کو الگ الگ کیا ہے، تو ان کے درمیان وقفے کو
کی جو علامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ، ان کی تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ سوالیہ نشان، جس جملے میں سوال پوچھا جائے اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے کیا آج بارش ہوگی؟ تو پیارے بچوں، کوئی بھی آپ سے سوال پوچھا جائے تو اس کے جب لکھتے وقت کیا کریں گے؟ اس کے اینڈ پہ کویسچن مارک یعنی سوالیہ جو نشان ہے وہ لگائیں گے، سوالیہ جو علامت ہے وہ لگائیں گے۔ اب دیے گئے بچوں کے کو دیا گیا کہ ان کو اچھے سے یاد ہوا یا نہیں ہوا، اس میں انہوں نے دیا ہے کہ اس کے جو جملے ہیں نا، ان جملوں کے اینڈ پہ آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے، سکتہ اور ختمہ لگانا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے خود سے ان کو لگا کے دیکھنا کہ اینڈ پہ کیا آئے گا۔ جو سوالیہ ہے اس کے اینڈ پہ سوالیہ نشان لگائیں گے، سوالیہ علامت لگائیں گے۔ جو ویسے سمپل جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، اس کے اینڈ پہ آپ لوگ جو ہے وہ ختمہ لگائیں گے۔ تو آپ نے جہاں پہ مثال کے طور پہ بازار سے دال، چاول، گھی اور چینی لے آئے، تو اس کے اینڈ پہ آپ نے دال کے درمیان میں، چاول کے درمیان میں آپ نے کیا لگانا ہے؟ سکتہ لگانا ہے۔ تو پیارے بچوں امید ہے کہ آج کی جو میری چھوٹی سی کوشش ہے آپ پیارے بچوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔